حضرت سلیمان فارسی کے واقعہ پڑھیں، کتنا بکتے 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 کہاں کہاں سے ہوتے ہوتے میرے نبی کے پاس آئے۔ اور جب جنگ خندق کھودی جا رہی تھی نا، خندق بنائی جا رہی تھی جنگ خندق کے موقع پر، تو انصاریوں نے دیکھا کہ سب سے آگے حضرت سلیمان ہے، مہاجروں نے دیکھا سب سے آگے حضرت سلیمان ہے، ان کا آبائی وطن بھی نہیں تھا، ایران سے بکتے 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 پتہ نہیں کتنی جگہ پہ بکے، وہاں پہ پہنچے۔ بڑا طویل واقعہ ہے۔ وہ لوگ کہتے، انصاری کہتے سلیمان منا، سلمان ہمارا سنگی ہے۔ مہاجرین کہتے سلیمان منا، سلیمان ہمارا سنگی ہے۔ اتنے جوش میں وہ کام کر رہے تھے نا، رسول اللہ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ تو انصاری کہتے یہ ہمارا سنگی ہے، مہاجرین کہتے ہمارا سنگی ہے۔ میرے نبی نے دونوں کو پیچھے کہا میرے صحابہ، سلیمان من اہل بیتی، سلیمان تمہارا سنگی نہیں، سلیمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سلیمان کس سے ہے؟ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کبھی کسی غریب کو اپنا پتر بنایا ہے؟ کبھی کسی اپنے ملازم کو ایسے جیتا ہے آپ نے؟ علماء تشریف فرمائے، حضرت زید بن حارثہ بکتے بکتے حضور کے پاس آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد ان کے خاندان کو پتہ چل گیا کہ زید مکہ شریف میں ہے اور قریشیوں کے گھر میں رہتا ہے۔ وہ پورے کی پوری برادری آ گئی لینے، ان کا باپ، ان کا چچا، ان کے گھر کے لوگ، انہوں نے زید بن حارثہ کو ڈھونڈا۔ المختصر بات کر رہا ہوں، انتہائی شارٹ۔ زید کو ڈھونڈا، ملے، کہا زید کس کے پاس رہتے ہو؟ زید ان کو پکڑ کے رسول خدا کے پاس لے گئے۔ انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ شخص ہمیں مایوس نہیں کرے گا، یہ شخص ہمیں مایوس نہیں کرے گا، ہمارا بیٹا ہمیں دے دے گا۔ حضور بیٹھ گئے، وہ لوگ بیٹھ گئے، زید بن حارثہ سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کے گھر والے کہتے ہیں جناب یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کا غلام ہے، آپ جو پیسے لینا چاہیں وہ لے لیں، اس کو آزاد کر دیں، اس کے گھر میں اس کو ہم لے جائیں۔ اس کی بہنیں، اس کی ماں، اس کی خالائیں، اس کی پھوپھیاں، اس کے رشتہ دار بڑے اداس ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اتنے پیسے دیو، توان دیو، لگان دیو، اتنا قرضہ دیو، یہ کرو وہ کرو، حضور نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے نبی نے فرمایا تم زید کے گھر والے ہو، یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اس کو لے جانا چاہتی ہو، میری طرف سے اجازت ہے، اگر زید جاتا ہے تو لے جاؤ، میں اس کو اپنے گھر سے نکالوں گا نہیں۔ اپنے کسی ملازم کے بارے میں یہ لفظ بولے نا آپ کہ جانتا ہے تو لے جاؤ، حضور نے کہا لے جائیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے زید سے کہا چلو تیاری کرو چلیں۔ زید بن حارثہ نے کہا میں نے تو کوئی نہیں جانا، میں نے نہیں جانا۔ کیوں؟ وہاں پہ تیرے گھر والے، رشتہ دار، محلے کے لڑکے، تیرے بچپن کے دوست، سارا کچھ، تیری والدہ، تیری بہنیں، تیرا رشتہ دار، تعلقات، سارا کچھ۔ کہا خدا کی قسم جتنی محبت محمد مصطفیٰ کرتے ہیں 100 مائیں بھی اتنی محبت نہیں کر سکتے، نہیں جاؤ۔ یہ وہ موقع تھا جب حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا اہل قریش آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ پھر وہ زید بن محمد مشہور ہوئے۔ بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جن کے بیٹے ہیں انہی کے نام سے پکارا جائے۔ پھر زید بن حارثہ مشہور ہوئے، انہی زید کا بیٹا تھا اسامہ بن زید۔ جب میرے نبی نے مکہ فتح کیا، یہ کوئی چھوٹا سا وکٹری سٹینڈ نہیں تھا، مکہ کا فتح ہونا کوئی عام سی بات نہیں تھی، یہ وہی جگہ تھی جہاں سے راتوں کو نکلنا پڑا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے حضور کو غار میں لے کے گئے، وہ مشکل مرحلے تھے۔ میرے نبی نے اپنے غلام کو دلاسا دیا ان اللہ معنا، بیلیا پریشان نہ ہو، رام ساڈے نال ہے۔ وہ ہجرت کی رات، اتنی مشکلات، کئی سال بیتے، کئی سال، پھر مکہ فتح ہوا، کئی جنگیں ہوئیں، کتنے حضور کے پیارے صحابہ شہید ہوئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو بہت بڑا وقت تھا نا اپنی جرأت دکھانے کا، طاقت دکھانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آ رہے تھے، حضور کی اونٹنی کے اوپر حضور کے ساتھ صرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ دوستو، ہم کونسلر کی سیٹ جیت لیں نا تو ہماری گاڑی کے پراڈو کے آگے پیچھے ہمارے گن مین، ہوائی فائرنگ، یہ وہ، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ چیئرمینی کا الیکشن جیت لیں، ایم پی اے کا جیت لیں، ایم این اے کا جیت لیں، تو کبھی ایسا ہوا ہے
کہ اپنے محلے کا کوئی غریب بچہ آپ نے اپنی گاڑی میں پراڈو میں بٹھایا ہوا ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے جلوس دیکھے ہیں، غریبوں کے بچے گاڑیوں کے نیچے مسل دیے جاتے ہیں، اور وہ کینڈیڈیٹ پھر جا کے افسوس بھی نہیں کرتے کہ ہمارا تو لشکر تھا نا، تمہارا تو پتر تھا، تمہاری تو دنیا اجڑ گئی، کوئی بھی نہیں جاتا۔ اپنے نبی کی سیرت دیکھو، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، حضور کے نواسے بھی زندہ ہیں، قریشیوں کے بچے بھی زندہ ہیں، سرکار دو عالم کے خاندان کے بچے بھی زندہ ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں کی اولاد زندہ ہے۔ میرے نبی چاہتے تو ان کو پیچھے بٹھاتے کہ لوگوں کے اوپر روک پڑے۔ راوی کہتے ہیں اہل مکہ دھیان سے دیکھ رہے تھے کہ کون ہے جو رسول اللہ کی اونٹنی کے پیچھے حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب اونٹنی قریب آئی تو ہم نے دیکھا کہ جس بچے کا سر رسول اللہ کے پیچھے سے نظر آتا تھا، حضور کے غلام زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔